السلام علیکم ناظرین، آج مسلک کے اوپر ایک بہت بڑا وواد اور بہت بڑا انتشار برپا ہے۔ میں حیران ہوں، اس پر ویڈیو میں ڈال چکا ہوں لیکن دوبارہ اور اس کے علاوہ بھی میں ڈال سکتا ہوں ویڈیو، اس لیے کہ یہ چیز ختم کرنے کے لیے ہمیں پوری کوشش کرنی ہے۔ مسلکی معاملہ اس قدر گمبھیر روپ اپنا لیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے اتنی نفرت کر رہے ہیں کہ ایک بھائی کو میں نے دیکھا، ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا میں، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر کسی چارپائی پر وہابی بیٹھ جائے تو وہ چارپائی توڑ دینا۔ اگر وہ یہ کہتے کہ چارپائی دھل دینا تب بھی غلط تھا، لیکن توڑ دینا مطلب یہ نفرت۔ دیکھو یہاں پر نفرت کا اندازہ لگاؤ، جبکہ ہم اپنے نبی کے نام لیوا ہیں، دعویٰ کرتے ہیں ان سے محبت کا۔ یہودی کا جنازہ جا رہا ہے اور رو رہے، یہودی کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے اور رو رہے، منافق ساتھ میں چل رہے ہیں، پتہ ہے کہ منافق ہیں، کبھی بھی حملہ کر دیں گے۔ تو ان کی نفرت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اس سے یہ کیا بتانا چاہتے ہیں، کیا پھیلانا چاہتے ہیں، کیا میسج دینا چاہتے ہیں تمام انسانیت کو۔ آپ خود اندازہ لگاؤ، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، خود سوچو اس سے امت کتنا ٹوٹے گی، کتنا بکھرے گی، کتنا بڑا دین کا نقصان ہوگا کہ چارپائی توڑ دینا اگر وہابی بیٹھ جائے۔ اب یہاں مسئلہ نہیں کہ میں وہابی کی ہیلپ میں بول رہا ہوں، مسئلہ میرے نبی کی سیرت کا ہے۔ وہ واقعہ آپ لوگ سنے ہوں گے کہ جب ایک شخص آیا، بولے میں یہاں رات گزاروں گا اللہ کے رسول کے ساتھ، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بالکل آپ گزار لیجئے، اور اپنا بستر دیا اس کو سونے کے لیے، اس کی مہمان نوازی کی، اور وہ رات میں اس پر بستر پر پخانہ کر دیا جان بوجھ کر، تاکہ میں ان کو پریشان کروں۔ یہ واقعہ کیا ہم نے پڑھا نہیں، یا پڑھ کے پھر اس بات کا ہم کو یقین نہیں آ رہا ہے کہ یہ ہمارے نبی کا اخلاق ہے، یہ ہمارے نبی کی سیرت ہے، جبکہ بالکل بدتمیزی کیا اس نے، بالکل اس سے نفرت کرنا چاہیے تھا ہمارے نبی کو، جبکہ وہ ایمان والا بھی نہیں ہے۔ اس موقع پر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس کے بعد جب وہ اپنی تلوار کو بھول جاتا ہے، واپس آتا ہے، تو اس کے ساتھ کیسا اس کا ویلکم کیا، کیسا اکرام کیا کہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور یہ لیجئے آپ کی یہ تلوار ہے، اور اس کو غالباً کچھ کھلایا پلایا۔ یہ ہے نبی کی سیرت، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر وہابی بیٹھ جائے تو چارپائی کو توڑ دینا۔ یہ ہمارے نبی کی سوچ اور فکر میں اور ہماری سوچ اور فکر میں اتنا بڑا فرق، اور انہی کے نام لیوا، انہی کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، صافہ لگائے ہوئے ہیں، داڑھی رکھے ہوئے ہیں، لباس تقویٰ پہنے ہوئے ہیں، ان سب کے باوجود اپنی نبی کی سیرت کو بیان کرنے کے بجائے ان کے خلاف بیان بازی چل رہی ہے، اور ایک نفرت کی آگ لگائی جا رہی ہے لوگوں کے اندر۔ کیا جواب دیں گے جب اللہ کے رسول پوچھیں گے ہم سے کہ کیا میرا یہی اخلاق تھا کہ اگر کوئی انسان چارپائی پہ بیٹھ جائے، وہاں بھی ہٹاؤ، تو کیا وہ چارپائی توڑی جائے؟ ایک کافر بھی بیٹھ جائے تو آپ نہیں توڑ سکتے، ایک یہودی بھی بیٹھ جائے تو آپ نہیں توڑ سکتے، ایک دشمن اسلام بھی بیٹھ جائے تو آپ نہیں توڑ سکتے، اس لیے کہ چارپائی میں کیا لگ گیا میرے بھائی؟ سوکھی چیز پاک ہے، یعنی شریعت کو آپ توڑ مروڑ کر رہے ہو، یعنی دخل دے رہے ہو، بنائی ہوئی شریعت میں تبدیلی کرنا چاہتے ہو کہ توڑ دینا۔ یہ کہاں سے لائے آپ؟ کس حدیث سے لائے؟ کون سی قرآن کی آیت سے لائے آپ؟ کیسے بولے آپ کے پاس اتنی جرأت کیسے ہوئی بولنے کی؟ یہ شریعت مکمل کر کے ہم کو دی گئی ہے، ہم اپنی طرف سے کوئی ایکسٹرا لفظ نہیں بول سکتے میرے بھائی۔ آپ کو دوستوں میں ویڈیو دکھا بھی دیتا ہوں، آپ دیکھ لیجیے۔ بیٹی نہ بدعقیدے کو دینی جائز ہے بیٹی، یہ سن لینا کان کھولے، ان کی نہ بیٹی لے سکتے ہیں نہ انہیں بیٹی زور سے، نہ انہیں بیٹی دے سکتے ہیں۔ بچوں اگر ابا نہ مانے نا تو جس کھاٹ پہ وہاں بھی بیٹھ جائے وہ کھاٹ توڑ دینا۔ میرے دوستو اگر یہ کہہ دے کہ چارپائی کو دھل دیا جائے تو ایک مرتبہ چلو بھائی تمہارے حساب سے وہ ناپاک تھے، یا مطلب وہ ان کی گندگی لگ گئی چارپائی میں، توڑنے کو بول رہے۔ پھر آگے کا کیا جملہ ہے کہ اگر وہابی کسی گلاس میں پانی پی لے یا پیالے میں پانی پی لے، نہیں، اگر کوئی کتا پیالے میں پانی پی لے تو وہ تو پاک ہو سکتا ہے، وہ تو پاک ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی وہابی پیالے میں پانی پی لے تو وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ بتائیے یہ حدیث قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ آپ بولتے جا رہے ہیں کہ کوئی بھی انسان اگر کسی پیالے میں پانی پی لے، کسی گلاس میں پی لے، تو اس سارے انسانوں کا جھوٹا پاک ہے، کیونکہ زبان کو اللہ تعالیٰ نے پاک بنایا ہے۔ یہ کتنی بڑی تبدیلی دین کے اندر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ عالم ہیں؟ بتائیے
کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ساری زبانیں پاک ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ کتے کا پیا ہوا تو پاک ہو سکتا ہے، لیکن ارے نام وہاں بھی ہے نا، لیکن ہے تو انسان، انسان کے زمرے میں اگر لوگے تو سب کی زبان پاک ہے۔ تو یہ تبدیلی ہوئی کہ نہیں ہوئی دین کے اندر؟ یہ اللہ کی بنائی ہوئی شریعت میں آپ نے دخل دیا کہ نہیں دیا؟ کہ اللہ تو کہہ رہے کہ پاک ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ ناپاک ہے، اور پاک کرنے پر بھی پاک نہیں ہوگا، جبکہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو پاک کرنے پہ پاک نہ ہو۔ اتنا بڑا آپ دخل دیتے چلے جا رہے ہیں اور آپ کو ہوش نہیں ہے چند دن کی شہرت کے لیے۔ کیا جواب دو گے؟ کیسے چہرہ دکھاؤ گے اللہ کے رسول کو؟ کیسے اللہ کو اپنا چہرہ دکھاؤ گے میرے بھائی؟ یہ بہت اوور جانے والی بات ہے۔ آپ سیرت پر آؤ، اپنے آپ کو جھکاؤ، سلنڈر کرو، یہ شریعت ہے۔ مرنے کے بعد انسان کہے گا اے اللہ کاش مجھ کو پھر سے دنیا میں بھیج دے، لیکن اللہ کہیں گے اب وقت نہیں ہے، اب وقت نہیں ہے۔ اگر ہم پکڑے گئے، ایمان پر ہمارا خاتمہ نہیں ہوا، تو ظاہر سی بات ہم پھر سے واپس آنا چاہیں۔ تو یہ کھیل تماشا بنا ہوا ہے اپنی چند دن کی شہرت، یہ بول بیٹ ہے، کرکٹ ہے، کبڈی ہے، یہ شریعت ہے، یہ دین ہے، یہ سیریسلی لینے والی چیز ہے۔ کوئی ایک الفاظ بھی ادھر ادھر نہ ہونے پائے، اور ہو تو اس کو تسلیم کریں، اس معافی تلافی کریں، استغفار پڑھیں، اس لیے کہ مرنے کے بعد یہ عوام، یہ ہجوم آپ کے کام نہیں آئے، کوئی آپ کے پاس نہیں کھڑا ہوگا، کوئی پوچھنے نہیں جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستو، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس مقام پر پہنچایا، اس کی قدر کرو، اور اچھی باتیں وہاں سے پھیلانے کا ذریعہ بنو، اور لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنو، لوگوں کو جوڑنے کا ذریعہ بنو، لوگوں کو ایک کرنے کا ذریعہ بنو۔ یہ ساری انسانیت ایک پریوار کی طرح ہے، سب کا پیدا کرنے والا ایک ہے۔ برا لگ جائے گا اس کو، اگر آپ اوور بولو گے تو اس کو برا لگ جائے گا، وہ ناراض ہو جائے گا آپ سے۔ دعوت کی ایک سیرت ہے، کسی کی حقارت اور تحقیر لانا یہ کہیں سے گنجائش نہیں ہے، چاہے وہ یہودی اور نصرانی کیوں نہ ہو۔ آپ جو ہے ٹھیک ہے، آپ کے نزدیک وہ مسلمان نہیں نظر آ رہے ہیں، لیکن بظاہر ان کا جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص جو ان کی نقل کرتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص ان کی نقل کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نقل کر کے چڑھاتا تھا ان کو، لیکن اس کی نقل کرنے پہ اللہ کو پیار آیا، اس کی نقل کرنے پہ اللہ کو پیار آیا۔ اللہ کس کی کون سی زیادہ پسند کر لے؟ آپ کو ایک سیرت دی گئی ہے، آپ صحیح طریقے سے لوگوں تک پیغام پہنچاؤ، باقی اللہ کے اوپر چھوڑو، اور دعاؤں میں ان کو یاد کرو، کثرت سے ان کو دعا میں یاد کرو، 2 رکعت نماز پڑھ کے مانگو۔ یہ طریقہ ہے میرے نبی کا، میرے دوستو، اور ہم کون سا طریقہ اپنائے ہوئے، کیا جواب دیں گے میرے دوستو؟ میں حیران ہو گیا اس ویڈیو کو، اس لیے ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا، اور چینل کو سبسکرائب اس لیے کرنا تاکہ آئندہ بھی اس طرح کی گفتگو میں آپ کے سامنے رکھوں، جس سے لوگوں کے اندر ایکتا اور محبت پیدا ہو، لوگ ایک پلیٹ فارم پر آنے والے بن جائے میرے دوستو۔ السلام علیکم۔